یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمان متعصب ہیں، بھئی اپنے ہی کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ برحق سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعصب تو آپ کے اندر بھی ہے نا. آپ ہندو صرف اس بیس پر ہیں کہ آپ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ سکھ صرف اس بیس پر ہیں کہ آپ سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ نے کبھی اس تحقیق کی کوشش کی کہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہوں یا غلط مذہب کو؟ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف آپ کے باپ دادا نے بتا دیا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ٹیپو سلطان یوں تھا تو محمود غزنوی یوں تھا، جو کچھ انہوں نے آپ اٹرم شٹرم آپ کو کہہ دیا، آپ نے اس پہ کیا کر لیا؟ کل کسی کے کمنٹس میں نے پڑھے، یہ محمود غزنوی لٹیرا اور یہ محمود غزنوی یوں تھا اور اس نے تلوار کی نوک سے اسلام پھیلایا اور یہ کیا اور وہ کیا. مجھے دنیا میں بتاؤ کہیں بھی دنیا میں کوئی حکومت اخلاق کے زور سے قائم ہوئی ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. امریکہ ایسے وجود میں آیا تھا کہ انگریز گئے تھے وہاں اخلاق سے ریڈ انڈین کو دعوت دی کہ یار ہمیں حکمران کے طور پہ تسلیم کر لو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بہت اچھے ہو، گورے ہو، ہم کالے ہیں، تم ہم پہ حکومت کرو. ہے بھائی، محمود غزنوی کی آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے. ہندو راجاؤں نے، ہندو پنڈتوں نے جو گاؤں دیہاتوں پہ حکومتیں کی ہیں، وہ کیا ان کو رام کر کے، ان کو اپنے نظریوں سے مطمئن کر کے پھر انہوں نے الیکشن ہوا تھا؟ یہ تو جمہوریت کا نظام اس دور میں شروع ہوا ہے. صدیوں سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ تلوار کی نوک سے بولو بھائی حکومتیں کی جاتی تھیں. تو اصل سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کس نے تلوار کی طاقت سے حکومت کی ہے، اصل یہ ہے کہ کس نے تلوار کا صحیح استعمال کیا اور کس نے تلوار کا غلط استعمال کیا. کس نے تلوار کی نوک سے توحید کا نظام قائم کیا، زنا کو معاشرے سے ختم کیا، شراب کو ختم کیا، ہندو عورتوں کو جلایا جاتا تھا، اس نظام کو ختم کیا، انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کیا. محمد ابن قاسم تلوار کی زور سے ہندوستان پر قابض ہوا ہے، لیکن محمد ابن قاسم نے تلوار کی زور سے جو انصاف پھیلایا تھا اس کی شہادت خود ہندوؤں نے دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1300 سال پرانے کسی فاتح کی مسلمانوں نے تصویر محفوظ، کیونکہ اسلام میں تصویریں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، تصویریں بنا کے لٹکانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، مگر محمد ابن قاسم کی تصویریں آج بھی کتابوں میں ملتی ہیں. یہ مسلمانوں نے نہیں بنائی، یہ ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کی تصویریں بنائی تھی اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ نجات دہندہ ہے جس نے ہمیں ہمارے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی ہے. تو یہ ایک 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ پی ایچ ڈی کے یعنی کیے ہوئے ڈاکٹر ہیں اور آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. یہ تلوار سے انہوں نے دنیا میں سب کچھ پھیلایا ہے، ہر دور میں تلوار ہی سے جو کچھ پھیلا ہے وہ پھیلا ہے. فرق یہ ہے کہ تلوار کے زور سے آپ نے، بولو بھائی، امریکہ اگر جاپان پہ ایٹم بم نہ برساتا تو آج امریکہ ہوتا؟ کیا ہو گیا؟ امریکہ نے غلط کیا. جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری قوم کو اس طریقے سے تہس نہس کر دیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایٹم بم اگر مسلمانوں کی خلفاء کے پاس ہوتا تو شاید مسلمان اس کا استعمال نہ کرتے، ان کے علماء منع کر دیتے کہ بھئی کسی قوم کو اس طرح سے نسلوں کو بالکل اس کی جناب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے. تو لیکن امریکہ نے استعمال کیا اور جنگ عظیم میں پھر فتح کس کو ہوئی؟ جرمنوں کو شکست ہو گئی، جاپان اور اس کے تمام اتحادیوں کو کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. اور اگر شکست نہ ہوتی، یہ جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے قاضی حسین احمدی، ایک دفعہ جاپان گئے. اسلام میں بھی تلوار بھی ہے، بم بھی ہے، سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. یہ کیوں ہے یہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو سابق صدر ہے نا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد، جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ گئے وہاں جاپان کے صدر ان سے ملے. اس نے چنگ پونگ کر کے ان سے کوئی بات کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا. اس کا حاصل یہ تھا، اگر وہ صحیح ترجمہ سمجھے اس کا حاصل یہ تھا، یہ جو قاضی حسین احمد ہیں یہ گئے جاپان، صدر نے
اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ایٹمی دھماکہ کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے, ایٹم بم سے تباہی پھیلتی ہے, انسانیت کا برباد ہوتا ہے, یہ چی چی تھو تھو بہت غلط کام. یہی اسٹائل ہوگا. یہ کیا آپ نے, چی چی تھو تھو, بہت گندا کام کیا, بم میں لوگ مرتے ہیں اس سے, یہ ہوتا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اگر یہ بم آپ لوگ پہلے بنا لیتے تو آپ کے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے نا ایٹم بم سے وہ نہ ہوتی, آپ کی قوم کیا ہو جاتی, اس بم کی تباہی سے محفوظ ہو جاتی. یا تو ساری دنیا غلیلوں سے لڑے, پھر مسلمان بھی غوری میزائل نہیں بنائے گا, بابر میزائل نہیں بنائے گا, اس کو وہ بہت بڑی آرمی نہیں بنائے گا, وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. آپ ساری دنیا سے ایٹم بم چھین لیں, شب برات کے پٹاخے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں. تو پٹاخوں میں تو ہم کیا ہیں, ہمارے یہاں تو شب برات میں باقاعدہ آرڈر پہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایٹم بم بھی بنائیں, ان کی مضبوط آرمی بھی ہو, ان کی ایئر فورس بھی ہو, ان کی سمرینیں بھی ہوں, اور وہ جناب دور سے دور وار کرنے والے میزائل بنا رہے ہوں, تو پھر مسلمان بھی کیا کرے گا, بنائے گا. کیونکہ مسلمان کو اس کے کتاب نے, اس کے قرآن نے حکم دیا, فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, کیونکہ اسلام برحق مذہب ہے, اسلام سچا مذہب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کے زیادہ اہل ہو کہ اپنا ڈیفینس کرو, اپنا دفاع کرو. فرمایا اتنی طاقت جمع کرو, اتنی طاقت جمع کرو, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اس طاقت کو دیکھ کر دشمن تھر تھرانے لگے, لڑنے کی نوبت نہ آئے. وہ سمجھنے لگے بھائی ان سے لڑنا ہی حماقت ہے ان لوگوں سے. ترہبون بہ, تمہاری اس طاقت کو دیکھ کر, تمہارے اس اسلحے کو دیکھ کر, سن کر یار ایسے ایسے میزائل ایجاد ہو رہے ہیں, اس کو دیکھ کر یہ کیا کرنے لگے. ورنہ کمزور آدمی کو لوگ کھا جاتے ہیں. جاپان دیکھو نا, کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جاپان کے, مگر کوئی پالیسی بیچارہ. ہمارے ایک رشتے دار تھے مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جاپان سے گندم کا جہاز لے کے جاتے ہیں امریکہ, پھر وہی جہاز واپس جاپان لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ مجھ سے تم اتنی ٹن گندم خریدو گے. اب وہ ان کے کیلکولیشن میں وہ اتنے ٹن گندم جاپان نے نہیں خریدی, اور ابھی گندم ہے نہیں, تو لاؤ دو اور خریدو ہم سے. بدماشی ہے, تاکہ ہمارے جو کاغذات میں جو ہے نا حساب کیا ہو جائے. کاغذات جیسے ہوتا ہے نا, آڈٹ جب ہو رہا ہوتا ہے نا سال کے آخر میں, تو وہ حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا, تو کچھ مصنوعی خرید و فروخت ہو جاتی ہے. یار یہ اس کے کھاتے میں ڈال دو, یہ پیسے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کمپنیوں کا جب آڈٹ ہوتا ہے, یار یہ تو پیسے 1 کروڑ روپے کم ہو رہے ہیں, تو ایسا کرو یہ فرض کر لو کہ اس کی یہ وسیم بھائی نے کیا خریدی ہے, یہ خریدی ہے, یہ 1 کروڑ روپے ہم نے ایسے کیے. تو اس طرح کہ فرضی وہ کی جاتی ہے. تو جاپان بیچارہ کیا کر رہا ہے, گندم کے ٹرک بھیج کے امریکہ سے خرید رہا ہے, تاکہ ان کی جو سالانہ جو برآمد ہے وہ حساب کتاب میں کیا ہو جائے, کتنا کمزور ہو گیا. حالانکہ امریکہ بھی جاپان کی چیزیں استعمال کرتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے, مگر غلامی کس کی, امریکہ کی. تو اگر جاپان پہلے ایٹم بم بنا لیتا تو یہ ڈرامے پھر جاپان امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوتا. تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ برحق مذہب ہے. ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی اپنا آگے کر لو, ایسا نہیں کرے گا. تو برحق مذہب ہے تو وہ تو کہے گا بھائی جب تم دین برحق پہ چلتے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کے لیے, اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اسلحہ جمع کرنا پڑے گا. تو بات اس پر ہونی چاہیے کہ برحق ہے یا نہیں ہے. اگر برحق ہے تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ برحق ہے. اگر اسلام برحق مذہب نہیں ہے پھر اس کی ساری باتیں غلط ہیں. تو یہ بھی تو عصبیت ہے, تعصب ہے, کہ آپ اسلام کے دعوے کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, صرف عصبیت کی بیس پر کہ آپ کو مسلمانوں سے ذاتی بغض ہے, مسلمانوں سے ذاتی چڑ ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے تو میرے بھائی سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن الزامات کی آپ ایک طویل فہرست, مسلمان دہشت گرد ٹیپو سلطان نے آ کے یہ کر دیا, لوٹ مچا کے چلا گیا, مندروں کو لوٹ لیا. تو ظاہر ہے میرے بھائی جب وہ قبضہ کرے گا تو جو بھی حاکم ہوتا ہے زمین کا مالک تو وہی ہوتا ہے نا. جب وہ آئے گا تو زمین کا تو جو جتنی بھی
حکومتی املاک ہیں وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک. تو یہ ایک واقعہ نظر آتا ہے محمود غزنوی کا, لیکن ایسے لاکھوں جو ہندوؤں کی مندر محفوظ ہیں. 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے, مسلمان چاہتے ایک بھی مندر باقی نہیں چھوڑتے, اور جتنے سونے کے بنے ہوئے بت ہیں سب جلا کے لے جاتے. 1000 سال میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے محمود غزنوی کا, باقی سارے بت بھی محفوظ ہیں, ان میں سونا بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں, محفوظ ہے. تو جنگ کے دوران کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, جنگ کے بعد اصول, جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا پھر مسلمانوں نے حفاظت کی ہے. اس پہ انگریزوں نے لکھا ہے, انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے پہلے جو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے حالات تھے وہ انگریز کے آنے کے بعد اتنے اچھے حالات نہیں تھے. انگریز نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے جو ہندوستان پہ حکومت کی ہے ایسا مثالی امن قائم کر کے دیا ہے اور ایسی مذہبی آزادی دی ہے کہ ایسی مذہبی آزادی اس کے بعد کبھی بھی ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی. اب کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ یہ مذہبی آزادی ہے. دیکھ نہیں رہے آپ کیسے کلپ آ رہے ہیں, زبردستی اس کو وہ پتہ نہیں کون سا ان کا نعرہ ہے, ماترا جی کچھ اس طرح کا نعرہ ہے, وہ زبردستی لگوایا جا رہا ہے. یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے. بات بہت لمبی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اس کی کوشش کیا کرو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو ہم بھائی اپنے بارے میں بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے, غیر مسلموں کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ بحثوں کو, صحیح ہے نا, تحقیق کرو بالکل نیوٹرل ہو کے. خدا کی قسم تمہیں اسلام میں سکون نظر آئے گا, مزہ نہ آئے پیسے واپس.